بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت قلم۔ سورت قلم جو ہے وہ اس کے دو رکوع ہیں اور 52 آیات ہیں۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو آخری صورتیں ہیں یہ دعوت اللہ کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو بلا رہی ہیں، اور اللہ کی پہچان بھی ہمیں یہاں پر کروائی جا رہی ہے۔ دعوت اللہ کا سب سے پہلا اصول کیا ہے کہ ہمیں اللہ کی پہچان خود بھی ہو، اور جو ہے وہ ہم اس کو آگے دوسروں کو بھی اللہ کی پہچان کروائیں۔ اس کے علاوہ تزکیہ کرنا اپنا، اور اس کے علاوہ تیسرا جو ہے وہ رکن ہے دعوت اللہ کا حسن اخلاق۔ پہلا جو ہے وہ اللہ کی پہچان ہے، دوسرا تزکیہ نفس ہے، اور تیسرا حسن اخلاق ہے، یعنی آپ کا اخلاق اچھا ہوگا تبھی لوگ آپ کی طرف جو ہے وہ اٹریکٹ ہوں گے اور آپ کی طرف آئیں گے۔ اور تیسرا چوتھا اتباع رسول ہے، اور اتباع رسول کے ساتھ ساتھ پھر وسائل کا استعمال بھی ہے، یعنی یہ دعوت اللہ کے میں آپ کو کچھ پوائنٹس بتا رہی ہوں، تو اس میں پھر وسائل میں قلم بھی آ جاتا ہے۔ تو وسائل کے استعمال میں قلم، اور قلم کا جو ہے وہ بہت بہترین رول ہے کہ جب بھی آپ کوئی اللہ کا کلام آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تبلیغ کا کام کرتے ہیں، تو اس میں آپ کو جو ہے وہ قلم کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب آج کل جو ہے وہ کمپیوٹرز بھی ہیں، موبائلز بھی ہیں، اور دوسرے جو ہے وہ اپلائنسز بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو قلم کا استعمال ہے وہ کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قلم کی جو ہے وہ قسم کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس صورت میں۔ تو اس صورت کا نام بھی سورت القلم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون۔ نون، نون آپ کو پتا ہے کہ یہ حروف مقطعات ہیں، اور یہاں پر 114 جو صورتیں ہیں نا قرآن مجید کی، آپ کو پتا ہے ٹوٹل 114 صورتیں ہیں، اس میں سے 31 جو ہے ان صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں۔ کسی میں چار ہیں، کسی میں تین ہے، کسی میں دو ہیں، اور کسی میں ایک حرف ہے۔ صرف تین صورتیں ایسی ہیں جن کے آغاز میں صرف ایک حرف ہے، ان میں سے ایک سورت جو ہے وہ سورہ قلم بھی ہے۔ یعنی تینوں میں سے کون کون سی صورتیں؟ سورہ سعاد ہے، سورہ قاف ہے، اور سورہ نون ہے، سوری سورہ قلم ہے۔ ان تینوں صورتوں کے شروع میں جو ہے وہ ایک حرف کے ساتھ جو ہے وہ حروف مقطعات کا استعمال ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ صورتیں 10 ایسی ہیں جس میں کہ جو ہے وہ تین ورڈ یوز ہوئے ہیں حروف مقطعات کے۔ 14 صورتیں ایسی ہیں جن کے تین ہوئے، اور 10 صورتوں میں چار ہوئے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ ڈفرینٹ ڈفرینٹ جو ہے وہ صورتیں ہیں جن میں کہیں پر چار، کہیں پر تین، کہیں پر دو جو ہے وہ یوز ہوئے ہیں۔ ابھی یہاں پر ہم صرف ایک کی بات کریں تو ایک حرف جو ہے، ایک حرف مقطعات جو ہے وہ کس میں یوز ہوا ہے؟ تین صورتوں میں، سورہ سعاد، سورہ قاف، اور سورہ قلم میں۔ تو آپ کو جیسا کہ پتا ہے کہ اس کا میننگ جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پتا ہے۔ تو بعض جو ہے مفسرین کہتے ہیں کہ جو یہ سورہ قلم ہے نا، کیونکہ تو اسی لیے نون کا مطلب جو ہے وہ انک یا دوات ہے، جو انک نہیں ہوتی، انک پاٹ، تو اس کا انہوں نے جو ہے وہ میننگ بتایا۔ لیکن جو ہے وہ ہمیں اصل میں یہ پتہ چلتا ہے کہ حروف مقطعات کا میننگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتایا تھا، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کسی کو بتایا تھا۔ تو اسی لیے جو ہے وہ ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں آگے جو ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر آئے گا، تو انہی کی ان کا نام کیونکہ ذوالنون بھی ہے، ان کا لقب حضرت یونس کا ذوالنون بھی ہے، تو ان کی وجہ سے جو ہے وہ شروع میں نون لگا ہوا ہے۔ تو یہ ہمیں نہیں معلوم کہ جو ہے وہ انہوں نے کس جو ہے وہ کس وجہ سے یہ نون لکھا گیا ہے۔ اس کا میننگ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں پیدا کی ہیں، بہت ساری چیزیں تخلیق کی ہیں، تو ان میں سے ایک جو ہے وہ قلم بھی ہے۔ اس کے بارے میں حدیث آتی ہے، اب عباد بن صامت فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور فرمایا کہ لکھو۔ اس نے پوچھا کہ میں کیا لکھوں؟ تو فرمایا کہ تقدیر کو لکھو۔ چنانچہ یہ ہر وہ چیز لکھی گئی جو گزر گئی ہے یا پھر ہونے والی ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، یعنی جو فیوچر میں ہونے والا ہے اور جو گزر چکا ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ قلم نے لکھا۔ مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ نے مخلوقات کی تقدیریں لکھی، اور اس کا تخت جو تھا وہ پانی پر تھا۔ تو قلم کی تاریخ جو ہے وہ ہم کو پتہ چل رہی ہے کہ قلم کتنا پرانا ہے، یعنی انسان کی تخلیق سے بھی پہلے، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا حدیث کی روح سے، کہ آسمان اور زمین کی پیدائش سے بھی 50,000 سال پہلے، تو یعنی اتنا پرانا ہے قلم۔ تو قلم کو اللہ نے تخلیق کیا تھا، تو وہ جو ہے وہ بہت ہی
مطلب بہت پہلے اس کو تخلیق کیا تھا، جب انسان کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی، زمین اور آسمان کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی، اور یہ وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، ہتھیار ہے دین کی تبلیغ میں۔ تو اس پارے کا موضوع جیسے میں نے آپ کو بتایا شروع میں کہ دعوت اللہ ہے، تو تقدیر یعنی قلم جو ہے وہ قلم تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ہے، تو اس کے ذریعے سے تقدیر لکھی گئی اور تاریخ لکھی گئی، اور آئندہ ہونے والی باتیں اور قرآن کو بھی جو ہے وہ قلم کے ذریعے ہی لکھا گیا۔ تو تبلیغ میں بھی قلم کا جو ہے وہ کا یوز ہے کہ آپ اس کے ذریعے اپنی تحریروں کے ذریعے بھی لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے سکتے ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ نون قسم ہے قلم کی، یعنی اس کی قسم کھائی، قسم کھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس چیز کی اہمیت کو واضح کرنا اور اس کو گواہ بنانا۔ تو یہاں پر ایک طرح سے جب قلم کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور اس کو گواہ بھی بنایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وما یسترون، اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں، یعنی یہاں پر جو ہے وہ پہلے قسم کھائی گئی جو ہے وہ قلم کی، اور فرمایا کہ اس کی جو وہ لکھ رہے ہیں، اور وہ کون لکھ رہے ہیں؟ یسترون کا مطلب کیا ہے؟ اس میں کرامن کاتبین بھی آ جاتے ہیں جو ہر وقت آپ کے جو ہے وہ اعمال کو لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن کو لکھنے والے فرشتے بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، مطلب یہ جو لکھنے والے ہیں یہ فرشتے ہی ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پر یسترون جو ہے وہ اس کا مطلب ہے اصحاب قلم، یعنی جن کے پاس قلم موجود ہے ان کو جو ہے وہ یسترون کہا گیا ہے، یعنی جو کاتب ہے، قرآن کو لکھنے والے کاتب ہیں، جو فرشتے ہیں، وہ سارے جو ہے وہ اس میں اس کیٹیگری میں شامل آ جاتے ہیں، تو شامل ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ قسم ہے قلم کی، اس کی جو وہ لکھتے ہیں، یعنی قلم کی بھی قسم کھائی گئی، اور فرمایا کہ جو کچھ وہ لکھتے ہیں، یعنی جو فرشتے وہ لکھتے ہیں، جو کچھ بھی وہ لکھ رہے ہیں اللہ کے حکم سے، کیا کیا فرمایا؟ کس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے آگے؟ ما انتا، مطلب قسم کیوں کھائی جا رہی ہے؟ ما انتا بنعمت ربک بمجنون، نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعمت سے اپنے رب کی کوئی مجنون، یعنی آپ اپنے رب کے فضل سے کوئی دیوانے نہیں ہے، مجنون نہیں ہے۔ یہ جواب قسم ہے، کیونکہ کفار جو تھے وہ کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون یا دیوانہ کہتے تھے، کیونکہ ایک سورہ ہجر میں آتا ہے یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، یعنی نعوذ باللہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ اے وہ شخص جس کے اوپر قرآن اتارا گیا ہے، البتہ آپ جو ہے وہ مجنون ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کفار کے قول کو رد کر رہے ہیں، اس کو جو ہے وہ اس کی نفی کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کوئی مجنون نہیں ہے، آپ جو ہے وہ صاحب عقل ہیں، اور آپ وہی بات بتا رہے ہیں جس کا کہ بتانے کا اللہ نے ان کو حکم دیا ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے یقیناً اجر نہ ختم ہونے والا، یعنی آپ کو جو کس چیز پر آپ کو اجر مل رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ فریضہ نبوت کی ادائیگی میں جتنی جتنی آپ کو مشکلات ہو رہی ہیں، جب آپ یہ نبوت کا فریضہ ادا کر رہے ہیں تو آپ جتنی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، دشمنوں کی باتیں سن رہے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ورڈ یوز ہوا ہے نا ممنون، ممنون کا جو روٹ ورڈ ہے وہ کیا ہے؟ من، من مطلب میم نون نون، ممنون کا روٹ ورڈ ہے من، من کا مطلب ہوتا ہے منقطع ہونا، اور من کا مطلب احسان بھی ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ جو آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں اور آپ کے بارے میں جو تکلیف دہ باتیں کر رہے ہیں، تو اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، ان کے کہنے سے آپ مجنون نہیں ہو جائیں گے، اور ان کی جو غلط باتیں ہیں جن پر آپ صبر کر رہے ہیں اور آپ اپنے دعوے کا اور تبلیغ کا کام جو نبوت کا آپ کو فریضہ دیا گیا ہے آپ اس کو ادا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اتنا زیادہ اجر دیں گے کہ وہ ختم ہی نہیں ہوگا۔ یعنی اجر کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی کام کا آپ کو جو ہے وہ جزا دینا، تو وہ جزا آپ کی اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، غیر ممنون مطلب منقطع نہیں ہوگی، کبھی بھی ختم نہیں ہوگی یعنی بے انتہا آپ کو اجر دیا جائے گا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً بلند اخلاق پر ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو ہے وہ بہت ہی بلند ہے، اور خلق عظیم سے مراد یہاں پر اسلام ہے، دین ہے یا قرآن ہے، کیونکہ ان کے بارے میں آتا ہے نا کہ بی بی عائشہ فرماتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بالکل چلتا پھرتا قرآن ہے، یعنی جو کچھ قرآن میں اوصاف اخلاق بیان کیے گئے وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پائے جاتے ہیں۔ تو خلق عظیم سے مراد اسلام ہے، دین ہے یا قرآن ہے، مطلب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خلق پر ہے جس کا حکم اللہ نے ان کو قرآن میں دیا ہے یا دین اسلام میں دیا ہے۔
اور اس سے مراد کیا ہے؟ وہ تہذیب، وہ شائستگی اور وہ نرمی اور شفقت، امانت اور صداقت، علم اور کرم اور دیگر اخلاقی خوبیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھیں، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی ممتاز تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب نبوت نہیں بھی آئی تھی نا، تب بھی جو تھے وہ آپ جو تھے وہ ان تمام خوبیوں کے حامل تھے. اور نبوت جب آ گئی آپ کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو ان میں مزید بلندی اور وسعت آئی ان خوبیوں میں. کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی پیچھے حدیث کے بارے میں، کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ کانا خلقہ القرآن. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ کا جو خلق ہے وہ سارا کا سارا قرآن ہے. یعنی جتنا بھی قرآن میں دیا گیا ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ اس میں آپ کے اس میں موجود ہے. مزید فرمایا جا رہا ہے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور آپ کے جو مطلب کسی بھی شخص کے اخلاق کی جو گواہی ہوتی ہے نا، وہ سب سے پہلے اس کے گھر والے دیتے ہیں. یعنی جیسے کہ اگر کوئی شوہر ہے، اس کے جو اخلاق کی گواہی ہے تو وہ گھر میں کیسا ہوتا ہے تو وہ اس کی بیوی دے گی. اور اسی طرح بیوی کیسی ہے تو اس کے بارے میں اس کا شوہر بتائے گا، یا بچے بتائیں گے، یا اس کے جو قریبی ساتھی ہیں وہ بتائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ بی بی عائشہ کی گواہی تھی. اور اس کے علاوہ آپ کے خادم تھے حضرت انس، انہوں نے 10 سال تک آپ کی خدمت کی. اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے تو اس وقت ان کی عمر جو تھی وہ صرف 10 سال تھی. یعنی تقریباً 20 سال کی عمر تک وہ ان کی خدمت کرتے رہے. تو 10 سال کی عمر میں جو بچہ وہ جو 10 سال کی جو عمر ہوتی ہے تو وہ بچہ تو چھوٹا سا ہی ہوتا ہے نا، بچوں کی طرح ہوتا ہے. تو اگر کوئی ملازم آپ اپنے گھر میں بھی رکھتے ہیں تو آپ اس سے بچوں جیسا برتاؤ ہی کرتے ہیں نا، آپ اس کو اپنا بچہ ہی سمجھتے ہیں. تو سمجھے ایک طرح سے وہ آپ کے بچے بھی تھے اور آپ کے خادم بھی تھے، آپ کے سب سے قریب رہتے تھے. تو بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے 10 سال آپ کی خدمت کی. اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میری بات پر اف بھی نہ کہا، اور کبھی کسی کام پر یہ نہیں فرمایا کہ تو نے یہ کیوں کیا، اور کبھی کسی کام کے نہ کرنے پر یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ کیوں نہ کیا. فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ بہادر تھے. میں نے کوئی ریشم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے بڑھ کر نرم نہیں پایا، اور کوئی ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے زیادہ خوشبودار نہیں پایا. یعنی وہ اتنے قریب تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پاک صاف رہتے تھے کہ ان کے پسینے کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ معطر کر دیا تھا. ایک اور غلام زید بن حارثہ کا ذکر ہم نے سورہ حجرات میں پڑھا تھا، جن کی جو زوجہ تھی بی بی زینب، ان کو انہوں نے طلاق دے دی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں اللہ کے حکم سے آ گئی تھی. ٹھیک ہے، وہ واقعہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، رمضان میں نے آپ کو پڑھایا تھا. تو اس میں جو ہے وہ ان کے جو غلام تھے ان کو آزاد کر کے، وہ جو زید بن حارثہ تھے انہوں نے ان کو منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا. اور جب ان کے والدین ان کو لینے آئے تھے تو انہوں نے جانے سے انکار کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہتا، اور میں جو ہوں اپنے والدین کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ترجیح دی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ خدمت کرنا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق ہی تھا نا، جو کہ ان کو جو ہے وہ اس غلام کو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت ہو گئی تھی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو تھے وہ حضرت ابو بکر تھے، وہ بھی ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ محبت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کی جو ہے وہ تعریف کرتے تھے. حضرت جابر فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سوال کے جواب میں نہیں نہیں کہا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے. اور ایک اور جو صحابی تھے حسان بن ثابت، وہ شاعر تھے نا، کیونکہ عرب عرب جو تھے وہ شاعری، شعر و شاعری ان کے کلچر کا حصہ تھی. تو انہوں نے کیا فرمایا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ہی عمدہ عمدہ شعر کہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں. تو عربوں کے ہاں اچھے اخلاق میں 4 چیزیں ہوتی تھیں. ایک حکمت، یعنی جو جسے کہتے ہیں کہ علم ہونا، حکمت ہونا، صحیح موقع پر صحیح فیصلہ کرنے کی قوت. اور اس کے علاوہ شجاعت، اور اس کے علاوہ عفت یعنی پاک دامنی، اور پھر چوتھا عدالت. تو یہ 4 چیزیں اخلاق کا حصہ تھیں. عدالت کا مطلب بیلنس کرنا، عدل کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ ساری خوبیاں جو تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی تھیں. ابو ذر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو، گناہ ہو جائے تو فوراً اس کے بعد نیکی کر لو، اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اور لوگوں سے اچھا برتاؤ کرو. ابو دردہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فحش کلام اور بد زبان انسان سے اللہ تعالیٰ بغض رکھتے ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اخلاق والا انسان اچھے اخلاق کے ذریعے صوم اور صلات والے کے درجے تک پہنچ جاتا ہے. یعنی آپ کا اخلاق اچھا ہو، آپ لوگوں سے اچھی طرح سے بات کرتے ہو، تو جو لوگ نماز روزہ کر کے جس درجے پہ پہنچتے ہیں وہ اپنے اچھے اخلاق کی بدولت وہاں تک پہنچ جاتا ہے. حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن تم میں سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے، اور تم میں سے سب سے زیادہ وہ ناپسندیدہ اور دور ہوں گے جو بیہودہ باتیں کرنے والے، زبان دراز اور متکبرین ہوں گے. اور میزان میں آپ کو پتا ہے سب سے وزنی نیکی جو ہوگی نا وہ اچھا اخلاق ہوگا. جن کے اخلاق اچھے ہوں گے، جو لوگوں سے اچھی طرح سے بات کرتے ہوں گے، وہ ان کی نیکی جو ہے وہ ان کے اعمال کے پلڑے کو بھاری کر دے گی. تو ساری عبادات جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، سب ہم کو جو ہے وہ اخلاق کا درس دیتی ہیں. آپ روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز آپ کو فحش باتوں اور برائی سے روکتی ہے. آپ روزہ رکھتی ہیں، روزہ آپ کو صبر سکھاتا ہے. ٹھیک ہے. اور حج میں بھی صبر اور برداشت ہوتا ہے، زکوٰۃ میں قربانی ہوتی ہے، تزکیہ نفس ہوتا ہے. تو ہر جتنے بھی ہمارے جو عبادات ہیں وہ سب ہم کو اچھے اخلاق جو ہے وہ سکھاتی ہیں. جتنے اچھے ہمارے اخلاق ہوں گے اتنا ہی ہمیں اس کا اچھا نتیجہ ملے گا، اور اگر ہمارا اخلاق برا ہوگا تو پھر اس کا نتیجہ برا ہوگا. تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کون سے اخلاق اچھے ہیں اور کون سے برے ہیں؟ اس کے لیے ہم کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنا ہوگا. کیونکہ یہاں پر جو فرمایا یہ آیت، جو آیت نمبر 4 آپ نے پڑھی کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً بلند اخلاق پر ہیں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سب سے بلند ہے، اللہ تعالیٰ خود اپنے کلام میں فرما رہے ہیں، تو آپ کا جو اخلاق تھا، آپ کی جو عادات اور اطوار تھیں، آپ کے جو طور طریقے تھے، اگر ہم اس پر چلیں گے تو پھر ہم بھی یقیناً اچھے اخلاق کے حامل ہوں گے. مزید فرمایا فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، بس ان قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے. یعنی ابھی آپ کو پتہ نہیں چل رہا، یہ آپ کے ساتھ بری باتیں کر رہے ہیں، لیکن جب حق واضح ہو جائے گا اور سارے پردے اٹھ جائیں گے اور یہ قیامت کے دن ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ یا پھر جو جنگیں ہوتی تھیں اس میں بھی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ ہو جاتا تھا. تو فرمایا کہ آپ جو ہے وہ اس پر صبر کیجئے، ان قریب آپ مطلب جو بدماش لوگ ہیں، جو آپ کو تنگ کرنے والے ہیں، آپ ان کا انجام ان قریب دیکھ لیں گے. اور پھر وہ بھی دیکھ لیں گے کہ کون جو ہے وہ کتنے پانی میں ہے، اور کون جو ہے وہ صحیح راہ پر ہے اور کون جو ہے وہ غلط راہ پر ہے. کیونکہ وہ مسلمانوں کو غلط سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو کافر جو تھے وہ صحیح سمجھتے تھے نا. لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، اور کون تم میں سے فتنے میں ڈالا ہوا ہے. یعنی اب تم کو یہ پتا چل جائے گا، ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ کون جو ہے وہ فتنے میں ڈالا گیا ہے. فتنہ جو ہے وہ فتنے میں ڈالنا، یہ مفتون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پاگل یا دیوانہ. اور فتنے میں ڈالنا فریفتہ کرنا اور تعجب میں ڈالنا. تو یہ ابھی عنقریب پتہ چل جائے گا کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے ہم نے پڑھا نا آیت نمبر 2 میں کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون. تو وہ کیا تھا کہ جواب تھا کہ وہ لوگ ان کو مجنون کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو رد فرمایا تھا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ عنقریب آپ بھی دیکھ لیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے کہ کون جو ہے وہ مفتون ہے، کس کو فتنے میں ڈالا گیا ہے، اور کون جو ہے وہ مجنون ہے، مفتون ہے. ان ربک ہوا اعلم، بے شک رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زیادہ جانتا ہے، بمن ضل عن سبیلہ، اسے جو بھٹک گیا ہے اس کے راستے سے. یعنی کون ہے جو اللہ کے راستے سے بھٹکنے والا ہے؟ کیونکہ صحیح اور غلط راستے کا تعین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کریں گے نا. اللہ تعالیٰ ہی بتائیں گے کہ کون سا راستہ صحیح ہے اور کون سا غلط ہے. کسی کے کہنے سے کوئی راستہ صحیح اور غلط نہیں ہو سکتا. تو اسی لیے فرمایا کہ آپ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب وہ زیادہ جانتا ہے اسے جو بھٹک گیا ہے اس کے راستے سے، یعنی اللہ کے راستے سے، صراط مستقیم سے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ زیادہ جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو. کیونکہ وہ اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھتے تھے کافر لوگ، اور سمجھتے تھے کہ ہم بالکل صحیح کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں، اور وہ مسلمانوں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگاتے تھے، قرآن کو ماننے سے، پیغمبر کو ماننے سے انکار کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹک گیا ہے اور کون جو ہے وہ اس کی ہدایت پانے والا ہے. ان کے بارے میں عالم کا مطلب خوب جاننے والا، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہی کو پتا ہے. یہ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے کہ کون جو ہے وہ جنت میں جائے گا اور کون دوزخ میں جائے گا؟ جو ہدایت پر ہوگا، جو اللہ کی بتائی ہوئی ہدایت پہ، رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ہوگا، وہی جو ہے وہ صراط مستقیم پانے والا ہوگا. اور جو دوسرا ہوگا وہ بھٹکتا رہے گا اور گمراہی میں پڑا رہے گا، جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دے گا، قرآن کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ دے گا.
تو ان کے مطابق فیصلہ پھر اللہ تعالیٰ خود کریں گے، کیونکہ وہی خوب جانتے ہیں۔ فلا تطع المکذبین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ پس نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کیجئے جھٹلانے والوں کی، جھوٹ بولنے والوں کی بات جو ہے وہ آپ نہ مانیں، یعنی ان کے جو ہے وہ ان کے طرف جھکنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، ان کی خاطر مدارت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے امپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب وہ غلط ہیں اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ غلط راہ پر ہیں، تو پھر آپ کو ان کی طرف کوئی جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ ان کی اطاعت نہ کیجئے۔ ودو لو تدہنو فیدہنون، وہ چاہتے ہیں، ودو مطلب وہ چاہتے ہیں، دل سے چاہتے ہیں کیا؟ کاش تدہنو، آپ ڈھیلے پڑ جائیں، آپ پھسل جائیں، آپ نرم پڑ جائیں، فیدہنون، تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے، وہ بھی جو ہے وہ نرم پڑ جائیں گے۔ اور دہن کا مطلب ہوتا ہے تیل، تیل کیا کرتا ہے؟ تیل کہیں پڑا ہوتا ہے تو آپ پھسلنے لگتے ہیں نا، تو اسی سے یہ ورڈ جو ہے وہ نکلا ہے کہ ڈھیلے پڑ جائیں گے یا پھسل جائیں گے۔ تو دہن تیل کو کہتے ہیں، اور ادھان کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چکنا کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کی جھٹلانے والوں کی اطاعت بالکل نہیں کیجیے گا، ان کی طرف آپ کو جو ہے وہ جھکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ ان کی طرف ڈھیلے پڑ جائیں یا جھک جائیں، تو پھر یہ بھی جو ہے وہ ڈھیلے پڑ جائیں گے۔ یعنی کیا مطلب ڈھیلے پڑنے کا؟ یعنی وہ یہ چاہتے ہیں، یہ کافر کیا چاہتے ہیں کہ آپ ان کے معبودوں کے بارے میں نرم رویہ اختیار کریں، تو وہ بھی آپ کے بارے میں نرم رویہ اختیار کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وارن کر دیا کہ آپ جو ہے وہ باطل کے ساتھ نرمی نہیں دکھائیں گے، کیونکہ اگر آپ ان کے ساتھ نرمی دکھائیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ باطل پرست جو ہوں گے، جو جھوٹ بولنے والے ہوں گے، جو غلط کار ہوں گے، وہ اپنی باطل پرستی کو چھوڑنے میں بھی ڈھیلے ہو جائیں گے، وہ سمجھیں گے کہ نہیں، ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں۔ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے کام لیں گے اور ان کے بارے میں ڈھیلے نہیں پڑیں گے، ان کے معبودوں کے بارے میں نرم رویہ نہیں اختیار کریں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ خود بھی جو ہے وہ سمجھیں گے کہ ہم جو ہے وہ غلط کام کر رہے ہیں، ہم غلط چیز کے اوپر ہیں، تو یہ چیز ان کو پھر سمجھ میں آنے لگے گی۔ تو مزید فرمایا جا رہا ہے یہاں پر کہ حق، جو حق کی راہ ہوتی ہے نا، اس میں جو ڈھیلا پڑنا ہوتا ہے نا، اگر آپ اس میں اگر آپ ڈھیلے پڑ گئے، آپ نے جو ہے وہ جیسے کافروں کا ساتھ دے دیا یا ان کی ہاں میں ہاں ملا دی، تو پھر کیا ہوتا ہے، حکمت، تبلیغ اور نبوت کے لیے یہ چیزیں سخت نقصان دہ ہوتی ہیں۔ یعنی کبھی بھی جو ہے وہ جو غلط راستہ ہے نا، اس کی طرف ہمیں جھکنے کی کوئی حکم نہیں ہے، ہمیں فوراً جو ہے وہ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنا ہے، حق کو حق اور باطل کو باطل کہنا ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ جو ہے وہ دوسرے لوگ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے اور وہ سمجھیں گے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نہ ان کی اطاعت کیجئے، ان جھٹلانے والوں کی، جھوٹ بولنے والوں کی، کیونکہ وہ تو آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑیں تو وہ بھی جو ہے وہ نرم پڑ جائیں۔ ولا تطیع، اور نہیں آپ اطاعت کیجئے، نہیں آپ ان کی پیروی کیجئے، کس کی؟ کل حلاف مہین، ہر بہت قسمیں کھانے والے اور نہایت ہی حقیر شخص کی۔ یعنی جو قسم کھانے والے ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے نا، یہ جو منافقین تھے ان کی یہ نشانی تھی نا کہ وہ ہر بات بات پر جو تھے وہ قسم کھاتے تھے، تو اس سے جو ہے وہ روکا جا رہا ہے۔ حلف، حلاف جو ہے وہ حلف سے نکلا ہے، حلف کا مطلب ہوتا ہے کثرت سے قسمیں کھانے والا، اور مہین کا مطلب ہوتا ہے اہانت سے نکلا یہ ورڈ نا، اس کا مطلب ہوتا ہے حقیر اور ذلیل۔ کیونکہ قسم کھانے والا قسم کھاتا کیوں ہے؟ کیونکہ اس کو نہ اپنے اوپر اور نہ ہی دوسروں کے اوپر اعتبار ہوتا ہے، تو ہر بات پہ وہ بات بات پہ قسم کھا کے اپنی جو ہے وہ اپنی پختگی کا یقین دلاتا ہے، اپنی بات کی پختگی کا جو ہے وہ یقین دلاتا ہے قسم کھانے والا۔ تو قسم کھانے والا جو ہوتا ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے، اور یہ جو منافقین ہیں ان کی نشانی بھی یہی ہے کہ وہ قسم میں بار بات پہ قسم کھاتے ہیں۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان کی اطاعت نہیں کریں، ان کی بات نہیں مانیں، جو بہت زیادہ قسمیں کھاتے ہیں اور بہت زیادہ حقیر ہیں۔ حماز مشاء بنمیم، بڑا ہی عیب جو ہے اور بہت چلنے والا ساتھ چغل خوری کے۔ حماز جو ہے وہ حمزہ سے نکلا ہے، حمزہ جو ہے وہ اس کا میننگ ہوتا ہے چٹکی لینا یا چھونا، ٹھیک ہے، حمزہ کا مطلب ہوتا ہے چٹکی لینا یا چھونا۔ تو شیطان کے جو وسوسے ہوتے ہیں نا، وہ بھی حمزات کہلاتے ہیں، اس کے بارے میں دعا بھی ہے نا۔ تو شیطان کے وسوسوں کو ہمزات کہتے ہیں، اور حمزہ جو ہوتے ہیں وہ آنکھ کے اشارے کو بھی کہتے ہیں۔ حامز، حامز کون شخص ہوتا ہے؟ جو دوسروں کے عیب چننے والا ہو اور چغل خور ہو اور تانا دینے والا ہو۔ تو ایسے لوگوں کو، ان سے آپ کو دور رہنے کو کہا جا رہا ہے، ان کی اطاعت نہیں کرنے کو کہا جا رہا ہے، جو بہت ہی عیب جو ہو۔ اور مشا کا مطلب ہوتا ہے، مشی سے نکلا ہے، مشی کا مطلب ہوتا ہے چلنا، مشاس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ چلنے والا، یعنی کبھی کسی کے پاس جاتا ہے، کبھی کہیں جاتا ہے، وہاں سے کچھ باتیں لے کر آتا ہے،
ادھر کی باتیں ادھر لگاتا ہے، ادھر کی باتیں ادھر لگاتا ہے. تو یہاں مشا کا مطلب ہے کہ چغل خور، جو چگلیاں کرتا ہے. اور نمیم جو ہے، نمیم کا مطلب بھی چگلی ہے. تو یہ چغلی جو ہے وہ بہت زیادہ، اس کے اوپر بھی عذاب ہوا تھا نا ایک دفعہ، دو قبروں کے اوپر عذاب ہو رہا تھا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رکے اور فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے ان کو کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے ان دو قبروں پر. تو صحابہ نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں جانتے. تو آپ نے فرمایا کہ ایک جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا جو تھا وہ چغل خور تھا. یعنی ایک کی بات سن کے اس کی بات دوسرے کو بتا دی، دوسرے کی بات سن کے اس کی بات کسی اور کو بتا دی. تو یہ چغل خوری جو ہوتی ہے، یہ بہت ہی بری عادت ہوتی ہے. ایب جوئی کرنا، دوسروں کے ایب نکالنا، یہ بھی بہت بری. بلکہ ایب کے اوپر تو پردہ ڈالنے کو کہا گیا نا، کہ اگر آپ کسی کے اندر کوئی ایب بھی دیکھیں تو اس پہ پردہ ڈالیں. تو ایسے لوگوں کی اطاعت نہ کرنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے. کیسے لوگ؟ جو قسمیں کھاتے ہیں، حقیر ہیں، اور بہت ہی عیب لگانے والے ہیں دوسروں پر، ادھر ادھر چل پھر کے جو ہے وہ باتیں اکٹھی کر کے جو ہے وہ دوسروں کے درمیان لڑائیاں فساد لگانے والے ہیں، اور چغل خور ہیں. مناع للخیری، بہت روکنے والا ہے بھلائی کا. معتدن، حد سے بڑھنے والا. عظیم، سخت گناہگار ہے. یعنی یہ کسی ایک کیریکٹر کی بات نہیں ہو رہی ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ولید بن مغیرہ، ایک مغیرہ ایک شخص تھا، اس کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں. اس کے اندر یہ ساری کوالٹیز پائی جاتی تھی. لیکن جس کے اندر بھی کوالٹیز پائی جائیں گی نا، جو بھی اس طرح کی خوبیوں کا حامل ہوگا، اس سے جو ہے وہ دور رہنے کو کہا جا رہا ہے. ڈائریکٹلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، لیکن انڈائریکٹلی جو ہے وہ امت مسلمہ کو کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں سے دور رہیں. مناع للخیر مطلب بہت روکنے والا ہے بھلائی کا. یعنی نہ خود بھلائی کرتا ہے، بلکہ جو لوگ بھلائی کرنا چاہتے ہیں ان کی راہ میں بھی رکاوٹیں ڈالتا ہے. خیر، یعنی خیر کا مطلب ہوتا ہے، خیر جو ہوتی ہے وہ دو چیزوں کی ہوتی ہے نا. ایک مال کو کہتے ہیں خیر، اور دوسرا کوئی خیر یا نیکی کا کام کرنا. تو وہ یہ ایسا شخص ہوتا ہے مناع للخیر، کیا کرتا ہے؟ صدقہ خیرات کرنے سے بھی روکتا ہے، اور نیکی کام سے بھی روکتا ہے. ٹھیک ہے. معتدد مطلب عدد سے نکلا ہے. عدد کا مطلب ہے ادب. عین دال واو اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا میننگ ہے حد سے بڑھا ہوا. اور اسیم کا مطلب ہے سخت گناہ گار. یعنی یہ ساری اس کے اندر جو ہے وہ کوالٹیز تھیں. تو ان سب کو ایسے شخص سے روکنے کا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، جو بہت روکنے والا ہے بھلائی کا، حد سے بڑھنے والا ہے. اسیم یعنی سخت گناہ گار ہے. اتل بعد ذالک زنیم، اور بہت ہی بد مزاج ہے. اتل جو ہے وہ سر کے بالوں سے پکڑ کر کھینچنے کو کہتے ہیں، یعنی سختی کے ساتھ. تو یہ سخت بد مزاج ہے، کسی سے بات کرنے کی اس کو تمیز نہیں ہے. بعد ذالک زنیم، اور بعد اس کے بے نسب ہے. زنیم جو ہے وہ بدنام اور بے نسب کو کہتے ہیں. یعنی کسی قوم سے ہونے کا وہ دعویٰ تو کرے، لیکن وہ اس قوم میں سے نہ ہو. ٹھیک ہے، بے نسب ہو، اس کا کوئی قوم سے تعلق ہی نہ ہو. تو وہ بدمزاج بھی ہے، اور اس کے بعد بے نسب بھی ہے. ان کا نزا مال و بنین، کہ ہے وہ مال والا اور بیٹوں والا. یعنی وہ سرکشی اور یہ غرور کیوں کرتا ہے؟ وہ کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال دیا ہوا ہے، اور بہت زیادہ اس کو بیٹے دیے ہوئے ہیں. تو انہی مذکورہ جو جتنی بھی اخلاقی خرابیوں کا ذکر کیا گیا آیات میں، وہ وہ اس لیے وہ ساری حرکتیں کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ نے اس کو مال اور اولاد کی نعمتوں سے نوازا ہے. تو وہ یہ نعمتیں پانے کے بعد بجائے اس کے کہ وہ شکر کرتا، وہ کفران نعمت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا وہ اس شخص کی بات اس لیے مان لی جائے کہ لوگ اس سے امپریس ہو جائیں، اور یہ اس وجہ سے کہ اس کے پاس مال اور اولاد ہے؟ تو مال اور اولاد تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے دی ہیں. تو جو اس کو اللہ کی راہ میں لگائے گا، وہی اس کے لیے ہی وہ مال اور اولاد فائدہ دیں گے. مال اور بیٹے اسی کو فائدہ دیں گے جو ان کو اللہ کی راہ میں لگائے گا. اور اگر وہ ان کو سیند سیند کر رکھتا رہے گا اور ان کے ہونے پر غرور کرے گا، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ اس کے لیے کسی کام کے نہیں ہوگے. ٹھیک. تو یہ کیریکٹر جو ہے وہ، کوئی بھی ایسا کیریکٹر ہو جس کے جو قسمیں کھانے والا ہو، حقیر ہو، عیب جو ہو، بہت زیادہ چلنے والا ہو، چغل خوری کرنے والا ہو، خیر کے کاموں سے روکنے والا ہو، حد سے بڑھنے والا ہو، گناہ گار ہو، بد مزاج ہو، اور اس کے بعد بے نسب بھی ہو، تو یہ ساری کوالٹیز اس کے اندر ہیں. تو اگر اس کے پاس بہت زیادہ مال بھی ہے اور بہت زیادہ وہ بیٹوں والا بھی ہے، تب بھی اس سے جو ہے وہ بچنے کا حکم ہے، اس سے دور رہنے کا حکم ہے، اس کی اطاعت کرنے کا حکم نہیں ہے. ایک اور اس کی کیا خرابی تھی، اس طرح کے کیریکٹر کی کیا خرابی تھی؟ اذا تتلی علیہ، جب اس پر پڑھی جاتی ہیں آیتیں. اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس پر پڑھی جاتی ہیں ہماری آیات. قال اساطیر الاولین، کہتا ہے کہ یہ کہانیاں ہیں پہلوں کی.
یعنی جب اللہ کی آیات اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں اس کیریکٹر کے سامنے، تو وہ کیا کہتا تھا کہ یہ تو اول لوگوں کی کہانیاں ہیں، پہلوں کی کہانیاں ہیں. اور یہ بہت دفعہ ہوا نا کہ اساطیر الاولین کا ورڈ آپ نے پہلے بھی بہت دفعہ پڑھا ہوگا، کہ جب اس میں مختلف قوموں کے واقعات بیان کیے جاتے تھے، یعنی قصے کہانیاں ان کو سمجھتا تھا وہ. اس طرح کے کیریکٹر اور کفار مکہ بھی کہتے تھے کہ یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں، یہ قصے کہانیاں تو ہم نے بہت سن رکھی ہیں. بجائے اس کے کہ ان واقعات سے عبرت لیتے، وہ کہتے تھے کہ یہ تو اگلوں کے قصے ہیں. اب اللہ تعالیٰ اس کا انجام کیا بتا رہے ہیں ایسے شخص کا، کہ جس میں یہ ساری جو ہے وہ برائیاں ہوں گی اس کو، اور وہ اللہ کی آیات کا مذاق بھی اڑائے گا. تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سنسمہ علی الخرطوم، ان قریب ہم داغ داغ لگائیں گے اس کی سونڈ پر یا ناک پر. اور خرطوم جو ہے، خرطوم خرطوم کا مطلب ہوتا ہے یہ جو اس کی ناک ہوتی ہے نا، جو ایلیفنٹ ہوتا ہے اور خنزیر ہوتا ہے، ان کی ناک ذرا آگے سے بڑی سی ہوتی ہے نا. اور ہاتھی کی ناک بھی بہت بڑی سی ہوتی ہے، سونڈ جسے کہتے ہیں، تو اس کو خرطوم کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم عنقریب ان کی سونڈ پر داغ لگائیں گے. اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا بعض جو ہے وہ اس کا تعلق دنیا سے لیتے ہیں، کہ جنگ بدر میں کافروں کی ناکوں کو تلواروں کا نشانہ بنایا گیا. اور بعض کہتے ہیں کہ قیامت والے دن جہنمیوں کی یہ علامت ہوگی کہ ان کی ناکوں کو داغا جائے گا، کیونکہ ناک آپ کے غرور کی علامت ہوتی ہے نا، تکبر کی علامت ہوتی ہے کہ اس کی ناک بڑی اونچی ہے، ہم کہتے ہیں نا محاورے میں بھی. تو اس کی ان کی ناکوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ داغا جائے گا. اور اس کا دوسرا ایک اور میننگ یہ بھی ہے کہ اس کا مطلب چہرے کی سیاہی ہے، کہ کافروں کے چہرے اس دن جو ہے وہ سیاہ ہوں گے. تو یہ ان کا حشر جو ہے وہ آخرت میں بھی ہوگا اور دنیا میں بھی، دونوں جگہ جو ہے یہ ممکن ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سنسمہ علی الخرطوم، ان قریب ہم داغ لگائیں گے اس کی جو ہے وہ ناک پر. وسام، یہ جو نسیمہ ہے نا، اس میں وسام کا ورڈ یوز ہوتا ہے. وسام کا مطلب ہوتا ہے وہ آلہ جس سے داغ لگایا جاتا ہے. انا بلوناہم، بے شک ہم آزمایا ہم نے ان کو، کما بلونا اصحاب الجنہ، جیسا کہ آزمایا ہم نے باغ والوں کو. اب یہاں پر ایک کہانی پیش کی جا رہی ہے باغ والوں کا، ایک واقعہ پیش کیا جا رہا ہے. تو کافروں کو کہا جا رہا ہے، کفار مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کفار مکہ کو بھی ایسے ہی آزما رہے جیسے کہ اصحاب الجنہ کو نعمتیں دے کر آزمایا. کافروں کے پاس کیا نعمتیں تھیں؟ کافروں کو جو ہے وہ قرآن کی نعمت دی گئی، پیغمبر کی نعمت دی گئی، ان کے درمیان سے پیغمبر کو اٹھایا گیا، ان کے پاس جو ہے وہ کتاب نازل کی گئی. اور اسی طرح سے یہاں جہاں باغ والوں کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے، ان کے پاس بہت ہی خوبصورت باغ تھے. ٹھیک ہے، یعنی دنیاوی نعمتیں ان کو ملی ہوئی تھی. تو اس کی ڈیٹیل کیا آتی ہے؟ باغ والوں کا قصہ جو عربوں میں مشہور تھا وہ یہ کیا تھا کہ یہ باغ جو تھا وہ صنعا، یعنی یمن سے 2 فرسخ کے فاصلے پر تھا. یہ باغ جو تھا وہ یمن سے 2 فرسخ، ایک وہ یونٹ ہے ایک فاصلہ ناپنے کا، جیسے ہم کلومیٹرز کہتے ہیں، میٹرز کہتے ہیں نا، تو پہلے زمانے میں فرسخ ہوتا تھا. تو فرسخ کے فاصلے پر تھا یہ، 2 فرسخ کے. تو اس کا مالک جو تھا وہ ایک بہت ہی نیک شخص تھا، بہت ہی اچھا، یعنی جن کا ذکر ہو رہا ہے نا، اس کا جو مالک تھا اس باغ کا، وہ اپنی پیداوار جب بھی اس کی لگتی تھی وہ اس میں سے 3 حصے کرتا تھا. ایک حصہ اپنے لیے رکھتا تھا، ایک اپنے رشتہ داروں کو دیتا تھا، اور تیسرا حصہ جو تھا وہ غریبوں میں تقسیم کرتا تھا. تو جب وہ فوت ہو گیا، اس کے فوت ہونے کے بعد جب اس کی اولاد اس کی وارث بنی، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اپنے اخراجات ہی بڑی مشکل سے ہمارے پورے ہوتے ہیں، تو ہم اس کی آمدنی میں سے مساکین اور سائلین کو کیسے دیں؟ تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو ہے وہ ان کو دینے سے انکار کر دیا، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے باغ کو جو ہے وہ تباہ کر دیا. تو یہ وہی واقعہ اب یہاں پر آیت نمبر 17 سے جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے، کہ بے شک ہم نے ان کو آزمایا، یعنی کفار مکہ کو، جیسا کہ ہم نے آزمایا تھا باغ والوں کو. کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ اذ اقسموا، جب انہوں نے قسم کھائی، لیسرمنہا، البتہ وہ ضرور کاٹ لیں گے اسے، مصبحین، صبح سویرے ہی. یعنی انہوں نے کہا کہ جب فصل پکنے کا جب زمانہ آیا نا، تو ان کا والد تو ان کے 3 حصے کرتے تھے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فقراء کو بھی دیتے تھے، رشتہ داروں کو بھی دیتے تھے، اور ایک حصہ اپنے لیے رکھتے تھے. لیکن یہ لوگ تھے کنجوس، یہ اپنے باپ کے نقش قدم پر نہیں چلے، اور انہوں نے کیا کہا کہ ہم چپکے چپکے جا کر جو ہے وہ فصل کاٹیں گے. یس یسری منہا کا مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ سرما، سواد رے میم. سرما کسی تیز دھار آلے سے پھلوں کے گچھوں کو کاٹنے کو کہتے ہیں. اور سارم جو ہے وہ تلوار کو بھی کہتے ہیں نا، آپ کو پتا ہوگا سارم کا مطلب ہوتا ہے تلوار، تیز تلوار. تو ان لوگوں نے قسم کیا کھائی
کہ ہم جو ہے وہ صبح سویرے جائیں گے مصبحین، یعنی بالکل جو صبح جھٹپٹا سا اندھیرا ہوتا ہے نا فجر کے ٹائم کا، تو اس ٹائم پہ ہم جائیں گے اور جا کے جو ہے وہ اپنی فصل کو کاٹ لیں گے. ولا یستثنون، اور وہ نہیں استثناء کر رہے تھے. استثناء کا مطلب ہے انشاءاللہ کہنا، جیسے ہوتا ہے نا ہم ہر کام میں انشاءاللہ کہتے ہیں، تو یہاں پر جو ہے وہ انشاءاللہ انہوں نے نہیں کہا، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ جا کر بس صبح ہوتے ہی فصل کاٹ لیں گے چپکے چپکے کسی کے اٹھنے سے پہلے ہی، تاکہ ہمیں کسی غریبوں کو حصہ نہ دینا پڑے. فطاف علیہا، تو پھر گیا اس پر، یعنی کس پر؟ باغ پر. طائف من ربی کا، ایک پھرنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے. وہم نائمون، اور وہ سو رہے تھے. یعنی ابھی انہوں نے یہ ساری باتیں رات کو کی کہ ہم صبح جا کے فصل کو کاٹ لیں گے اور کسی کو جو ہے وہ اس میں سے کچھ بھی نہیں دیں گے اور چپکے چپکے جا کے فصل کاٹ لیں گے. ان کو نہیں پتا رات کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ایک بلا یا ایک آندھی یا ایک ایسا جو ہے وہ پالا ان کے فصل کے اوپر بھیجا کہ وہ چاروں طرف ان کی فصل پہ گھوم گئی اور وہ ابھی سو رہے تھے. بعض کہتے ہیں کہ راتوں رات اس باغ میں آگ لگ گئی. بعض کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام فرشتے نے آ کر اللہ کے حکم سے اس باغ کو تہس نہس کر دیا، حالانکہ وہ بالکل تیار تھا، اس میں فصل پکی ہوئی تھی. تو ان کو نہیں پتا، یہ لوگ ابھی نائمون، یعنی یہ لوگ ابھی سونے میں لگے ہوئے تھے، ان کو پتا ہی نہیں تھا، یہ صبح کاٹنے کا سوچ رہے تھے. فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، تو وہ باغ ہو گیا مانند جڑ کٹی کھیتی کے. یعنی بالکل جب کھیتی کو آپ دیکھتے ہیں نا، جیسے فصل لگتی ہے کوئی کارن کی لگتی ہے، مکئی کی لگتی ہے، تو جب وہ کاٹتے ہیں تو کیسا ہو جاتا ہے نا، باغ بالکل اجڑا ہوا جب فصل کٹ جاتی ہے تو بالکل خالی ہو جاتا ہے. تو اس پر جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو ایسی کوئی آفت آئی، ایسی کوئی آندھی آئی یا ایسے فرشتے کو بھیج کر اس کو جو ہے وہ بالکل سپا چٹ کر دیا. بالکل جڑ کٹی کھیتی کی طرح وہ باغ ان کا ہو گیا. اور ان کو نہیں پتا، یہ بھی سو رہے ہیں اور صبح کو یہ کاٹنے کے لیے جائیں گے. پتہ نہ دو، پھر وہ ایک دوسرے کو پکارنے لگے مصبحین، صبح سویرے ہی، جیسے ہوتا ہے نا ایک دوسرے کو اٹھاتے ہیں، وہ ساری جو ان کے بچے تھے، اس کی فیملی تھی اس شخص کی، وہ ایک دوسرے کو اٹھانے لگے کہ اٹھو اٹھو چلو چل کے باغ کاٹتے ہیں آہستہ آہستہ. انقدو، کہ وہ صبح سویرے چلو. غدو جو ہے وہ صبح سویرے کا وقت ہوتا ہے، بالکل ارلی مارننگ، کہ صبح سویرے چلو الا حرثکم، اپنے کھیت پر، ان کن تم صارمین، اگر ہو تم پھل کاٹنے والے یا پھل توڑنے والے. تو اگر تمہیں پھل اتارنے ہیں تو تم صبح صبح جو ہے وہ جلدی جلدی چلو کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے. ٹھیک ہے، ابھی ان کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے باغ کے ساتھ کیا ہوا ہے. فن تلقو، تو وہ چل دیے. وہم یتخافتون، اور وہ چپکے چپکے آپس میں باتیں کر رہے تھے. یتخافتون کا مطلب آہستہ آہستہ، کہ کوئی اور نہ سن لے کہ وہ بھی ہمارے پیچھے جو ہے وہ فصل میں حصہ مانگنے کے لیے آ جائے. تو وہ چپکے چپکے باتیں کرتے ہوئے چلے جا رہے تھے اور کسی کو ان کے جانے کا تاکہ علم نہ ہو. اللہ یدخلنہا نہل یوما، نہ ہرگز داخل ہو اس میں آج، علیکم تم پر، مسکین کوئی بھی مسکین. یعنی ہلکے ہلکے باتیں کیا کر رہے تھے کہ آج کے دن کوئی مسکین تمہارے پاس آنے نہ پائے. یعنی وہ ایک دوسرے کو یہ کیا کیا کہہ رہے تھے وہ سارے اس کے بیٹے اس آدمی کے، کہ آج کوئی باغ میں آ کر ہم سے کچھ نہ مانگے، جس طرح ہمارے باپ کے زمانے میں وہ آتے تھے اور اپنا حصہ لے جاتے تھے غریب لوگ. تو چپکے چپکے چلو تاکہ کوئی مسکین ہم سے کچھ لینے نہ پائے. وغدو، اور وہ صبح سویرے نکلے. الا ہر دن قادرین، روکنے پر قادر بنتے ہوئے. یعنی وہ اس طرح سے چلے کہ جیسے کہ بس اب یہ باغ ہم جائیں گے اور کاٹیں گے اور اس کی پیداوار ساری جو ہے وہ لے کر ہم آ جائیں گے اور کسی کو اس میں سے جو ہے وہ حصہ بھی نہیں دیں گے. کیونکہ ان کو یہ لگ رہا تھا نا کہ اس باغ کے مالک ہم ہیں، اور یہ بھول گئے تھے کہ یہ نعمت جو ان کو ملی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ نعمت تم کو دے گا اور چاہے تو وہ نعمت تم سے چھین بھی سکتا ہے. تو جیسے ہمیں آج اگر کچھ ملا ہوا ہے، اگر ہم ایک اچھے گھر میں رہتے ہیں، ہمارے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، ہمارے پاس دنیا ہر طرح کی نعمت ہے، ہر طرح کی چیزیں ہم کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پرووائڈ کی ہوئی ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری ہے، یہ پراپرٹی ہماری ہے، گھر ہمارا ہے، یہ گارڈن ہمارا ہے، باغ ہمارا ہے، یہ گاڑی ہماری ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ یہ کبھی اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ہم کو دیا ہے بن مانگے، ایسے ہم سے چھین بھی سکتا ہے. ہم یہ بات نہیں سوچتے. ٹھیک ہے، تو سیم یہی حال ان کا بھی تھا. اور حرت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حرت کے معنی یا تو قوت اور شدت کے ہیں یا پھر لپکا ہوا، یعنی جیسے غصہ اور حسد، یہ بھی میننگ اس کا کیا گیا ہے. یعنی مساکین پر غیظ و غضب کا اظہار کیا انہوں نے اور حسد کیا کہ ان کو کیوں ہمارے بابا دیتے تھے، یہ تو ہمارا مال تھا تو اس میں سے ان کو کیوں دیا. اور قادرین یعنی اپنے معاملے کا انہوں نے اندازہ کر لیا یا اپنے زام میں انہوں نے اپنے باغ پر قدرت حاصل کر لی تھی.
یعنی مسکین پر انہوں نے قابو پا لیا کہ ہم چپکے سے جائیں گے اور جا کے جو ہے وہ ہم اس پہ قادر بن جائیں گے، پورے باغ پر کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر لیں گے، ٹھیک ہے، اور مسکینوں کو روک دیں گے۔ تو یہی لکھا ہے وغدوا علی ہر دن قادرین، اور وہ لپکے ہوئے صبح صبح گئے اور سمجھ رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ اپنے باغ پر قابو پا لیں گے۔ فلما، تو جب رأوہا انہوں نے دیکھا اسے، قالوا انا لضالون، وہ کہنے لگے سارے کہ بے شک ہم تو راستہ بھول گئے، کیونکہ کل تک تو ان کے باغ میں اتنا اچھا پھل لگا ہوا تھا اور بالکل جو ہے وہ کٹنے کے لیے کھیتی تیار تھی، تو اب جب یہ گئے تو وہاں تو کچھ جڑ کٹی کھیتی کی طرح ان کا باغ ہوا ہوا تھا۔ تو یہ حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ یقیناً ہم تو راستہ بھول گئے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے۔ پھر ان کو جب ریئلائز ہوا کہ نہیں یہ تو وہی جگہ ہے، یہ ہمارا ہی باغ ہے، اور ہمارے غریبوں کو نہ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہی نے جو ہے وہ اس باغ کو ختم کر دیا، تہس نہس کروا دیا، تو کہنے لگے بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم کر دیے گئے، یعنی ہماری تو قسمت ہی پھوٹ گئی ہے۔ یعنی جب انہوں نے غور کیا تو ان کو یہ پتا چل گیا کہ یہ آفت زدہ اور تباہ شدہ باغ تو ہمارا ہی باغ ہے، جسے اللہ نے ہمارے طرز عمل کی پاداش میں ایسا کر دیا ہے، تو یہ ہماری جو ہے وہ کم نصیبی ہے، ہم محروم ہو گئے۔ یعنی فصل تیار تھی لیکن اس کے باوجود، اور یہ واقعہ آپ نے اس میں بھی پڑھا تھا نا، سورہ کہف میں، جو دو لوگ تھے، ایک جو تھا اس کو مال اور اولاد پہ بڑا ناز تھا، اس کے باغ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ اس فصل سے محروم کر دیے گئے، ان کی قسمت پھوٹ گئی۔ قالا، قال اوسطہم، اور کہا ان میں سے بہتر نے، اوسط کا مطلب درمیانہ بھی ہوتا ہے اور اوسط کا مطلب جو ہے وہ عقل مند بھی ہوتا ہے۔ تو ان میں سے جو تھوڑا سا عقل والا بچہ تھا، اس نے کیا کہا، الم اقل لکم لولا تسبحون، کیا نہیں میں نے کہا تھا تمہیں، کیوں نہیں تم تسبیح کرتے؟ کہنے لگا کہ میں تم سے کہتا تھا نا کہ تم اللہ کی پاکیزگی کیوں نہیں بیان کرتے۔ تسبیح سے مراد جو ہے وہ انشاءاللہ بھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی تم نے اس وقت جو ہے وہ انشاءاللہ کیوں نہیں کہا؟ جب تم فصل کاٹنے کے ارادے سے نکلے تھے تم کو انشاءاللہ کہنا چاہیے تھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں تم سے کہتا تھا نا کہ کیوں نہیں تم تسبیح کرتے، اللہ کا شکر ادا کرتے۔ قالو، وہ کہنے لگے سبحان ربنا انا کنا ظالمین، سارے کے سارے کہنے لگے کہ پاک ہے رب ہمارا، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ یعنی اب انہوں نے اس بات کا اعتراف کر لیا، اس بات کا احساس ان کو ہو گیا کہ ہم نے اپنے باپ کے طرز عمل کے خلاف قدم اٹھایا ہے، یعنی باپ تو ہمارا مسکینوں کو اس میں سے دیتا تھا، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا، تو یہ کر کے ہم نے جو ہے وہ غلطی کا ارتکاب کیا جس کی سزا اللہ نے ہم کو دی ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ گناہ کا عزم کرنا اور اس کے لیے ابتدائی اقدامات کرنا بھی جو ہے وہ گناہ کی طرح جرم ہے، یعنی گناہ کی طرف پلاننگ کرنا، اس کی طرف قدم بڑھانا بھی جو ہے وہ جرم ہے، اس پر بھی پکڑ ہو سکتی ہے۔ یعنی ابھی آپ نے وہ کام کیا نہیں ہے، لیکن کرنے سے پہلے آپ کا پورا ارادہ ہے، آپ اس پر پوری طرح سے قادر ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی ہماری پکڑ کر سکتے ہیں۔ اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں۔ اسی لیے پیچھے وہ بات آئی تھی نا کہ آپ ان کے لیے نرم نہیں پڑے، ہے نا، مدہنون کا ورڈ یوز ہوا تھا کہ آپ ان کے لیے نرم نہیں پڑے ورنہ وہ بھی جو ہے وہ نرم پڑ جائیں گے اپنے معبودوں کے بارے میں۔ تو اسی لیے جو ہے وہ گناہ کا ارادہ بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ارادہ کرنے پر بھی ہماری پکڑ آ سکتی ہے۔ یعنی ابھی آپ نے وہ کام جو ہے وہ پورا اس پہ عمل نہیں بھی کیا، عمل درآمد نہیں بھی کیا، لیکن صرف ارادہ کرنے پہ بھی ہماری پکڑ آ سکتی ہے۔ تو ہمیں اللہ سے ہمیشہ توبہ استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، اور جو بھی ہم کو مال ملا ہے، جو بھی ہم کو اللہ تعالیٰ کی نعمت ملی ہے، اس میں دوسروں کو بھی شریک کرنا چاہیے۔ اگر ہم دوسروں کو اس میں ان نعمتوں میں شریک نہیں کریں گے اور صرف اپنے آپ کو سمجھیں گے کہ ہم ہی اس پہ قادر ہیں اور یہ سب نعمتیں ہمارے ہی لیے ہیں، تو وہ نعمتیں ہم سے چھن بھی سکتی ہیں، جیسا ان باغ والوں کے ساتھ ہوا۔ تو اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ربنا انا کننا ظالمین، سبحان ربنا انا کننا ظالمین، کہ اللہ تعالیٰ آپ پاک ہیں اور بے شک ہم ہی ظالم ہیں، یعنی اپنی غلطی کو ایکسپٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ان کا اچھا عمل ہے، لیکن نقصان اٹھانے کے بعد۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، اور متوجہ ہوا ان میں سے بعض بعض پر، اور وہ آپس میں ملامت کرنے لگے، یعنی ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، افسوس کرنے لگے کہ جو ہے وہ تم لوگوں نے، ہم نے جو ہے وہ اپنے باپ کے نقش قدم کو چھوڑ دیا، اپنے باپ کی پیروی نہیں کی، اسی وجہ سے ہم کو جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑا۔ قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، وہ کہنے لگے ہائے افسوس ہم پر، بے شک ہم ہی سرکش تھے۔
یعنی اللہ کا ہمارے اوپر جو غضب آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو غصہ کیا ہے ہماری فصل کے ساتھ جو حشر ہوا ہے، تو اس کا قصور جو ہے وہ سارا ہمارا ہے۔ ہم ہی سرکش تھے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمیں اس میں سے غریبوں کا جو ہے وہ حصہ نکالنا چاہیے تھا، اللہ کا شکر کرنا چاہیے تھا۔ ہم نے لالچ کیا، اسی وجہ سے ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے، ہم ہی سرکش تھے۔ اسا ربنا ان یبدلنا، کہنے لگے امید ہے ہمارا رب کہ وہ بدل کر دے ہمیں، خیرم منہا انا الی ربنا راغبون، اس سے بہتر، بے شک ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ یعنی اب ان کو احساس ہوا، احساس ندامت ہوا، ملامت ہوئی، اور اپنی سرکشی ان کو نظر آئی، تو کہنے لگے کہ کیا عجب ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلہ دے دے۔ ہم تو اب اپنے رب سے ہی آرزو کرتے ہیں، یعنی انہوں نے کہا جاتا ہے کہ آپس میں عہد کر لیا تھا کہ اگر اب اللہ نے ہم کو مال دیا، اب کوئی ہماری فصل لگی، تو ہم اپنے باپ کی طرح اس میں سے غربا اور مساکین کا حق بھی ادا کریں گے۔ تو اسی لیے ندامت اور توبہ کے ساتھ اپنے رب سے امیدیں بھی وابستہ کر لی کہ اللہ جو ہے وہ ہم آپ کی طرف لوٹنے والے ہیں، تو آپ ہم کو بدل کے اس سے بھی اچھا باغ دیں۔ تو ان کو اب نقصان اٹھانے کے بعد جو ہے وہ اللہ کی طرف وہ پلٹے، تو یہ بھی ایک اچھا عمل ہے کہ اللہ کی طرف پلٹنا اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے۔ تو اس سے ایک اور چیز کیا پتا چل رہی ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ کے والدین اگر نیک ہو تو اولاد بھی نیک ہو، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ اچھا، اکثر لوگ یہ بھی تانا دیتے ہیں کہ جو ہے وہ ماں باپ نے اچھی تربیت نہیں کی، تو یہ بھی غلط ہے کہنا، کیونکہ ماں باپ تو کوشش کرتے ہیں اپنی اولاد کی سب سے اچھی تربیت تو والدین ہی کرتے ہیں۔ تو اگر اچھی تربیت کرنے کے بعد بھی بچے اس طرح کے نکل جاتے ہیں تو اس میں والدین کا قصور نہیں ہوتا، اس میں ان کا خود اپنا قصور ہے، انہوں نے تو اپنی کوشش کر لی نا، لیکن اس کے بعد بھی بچے ایسے نکلے تو کیا ہوا؟ لیکن والدین کی نیکی کبھی نہ کبھی جو ہے وہ نظر ضرور آتی ہے۔ شروع میں لگتا ہے کہ بچے جو ہے وہ بگڑ گئے ہیں، والدین کی طرح نیک نہیں ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں، تو پھر وہ بچے جو ہے وہ صحیح بھی ہو جاتے ہیں، نیک بھی ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ اگر ان کے والد نیک تھے تو پھر کیا ہوا کہ وہ لوگ واپس پلٹے، اپنی غلطی ایک دفعہ اٹھانے کے بعد وہ واپس پلٹے اور اللہ سے توبہ کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہتر باغ دینا، اب ہم وہی کریں گے جو ہمارے والد کرتے تھے۔ کذالک العذاب، اسی طرح ہوتا ہے عذاب، ولا عذاب الآخرت اکبر، اور یقیناً عذاب آخرت کا وہ زیادہ بڑا ہے۔ یعنی آفت یا عذاب جو ہے وہ ایسے ہی آتا ہے، یعنی اللہ کے حکم کی مخالفت کرنا اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے بخل کرنا، تو ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ایسا ہی عذاب دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ چاہیں تو دنیا میں بھی ان کو وہ دکھا دیتے ہیں، لیکن آخرت کا جو عذاب ہوگا، آخرت کی جو آفت ہوگی، وہ بہت بڑی ہوگی، کاش وہ سمجھتے، لیکن وہ اس کو سمجھتے نہیں تھے، اسی لیے وہ اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے تھے۔ تو یہاں پر شروع میں جب یہ شروع ہوئی تھی نا یہ آیت، یہ جو انا بلوناہم، آیت نمبر 17، تو یہاں پر یہ تھا نا کہ بے شک ہم نے آزمایا ان کو جیسا کہ ہم نے آزمایا تھا باغ والوں کو، تو یہاں پر کفار مکہ کا ذکر ہو رہا ہے نا، ان کے اوپر بھی ویسے ہی قحط آیا تھا، اور آپ کو پتا ہے کہ کتنے زیادہ وہ لوگ اس میں مشکل میں مبتلا ہو گئے تھے، اور آخر میں ابو سفیان شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اور کہا تھا کہ یہ مصیبت ہمارے اوپر سے ٹال دو۔ تو یہاں پر جو ہے وہ ان کو انہی باغ والوں کی مثال دی جا رہی ہے کہ ان کو بھی اللہ نے نعمتیں دی تھی، لیکن انہوں نے نعمتوں کی قدردانی نہیں کی۔ تو آج کفار مکہ کا بھی یہی حال ہے کہ ان کو سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ پیغمبر کی نعمت ملی ہے، اسلام کی نعمت ملی ہے، دین اسلام کی نعمت ملی ہے، لیکن وہ اس کو جو ہے وہ اس کا کفران نعمت کر رہے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ جھٹلا رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کو مجنون کہہ رہے ہیں۔ تو کہیں تمہارے ساتھ بھی جو ہے وہ ایسا نہ ہو جائے جیسا کہ ان باغ والوں کے ساتھ ہوا تھا۔ تو فرمایا کہ یہ تو چھوٹے چھوٹے اللہ تعالیٰ اس طرح کے جھٹکے لگاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے عذاب یا آفت بھیج کے، اور آخرت کا عذاب سب سے بڑا ہوگا، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، اور بے شک متقی لوگوں کے پاس ان کے رب کے باغات ہیں نعمتوں والے، یعنی جو متقی لوگ ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، ان کے پاس فرمایا جا رہا ہے ان کے لیے اللہ کے پاس انعامات ہوں گے، یعنی دنیا میں بھی جو اپنی نعمتیں پانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے پاس مرنے کے بعد بھی ان کے لیے کافی سارے انعامات ہوں گے، نعمتیں ہوں گی، باغات ہوں گے، نہریں ہوں گی، کس کے لیے؟ جو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ افنج المسلمین کل مجرمین، کیا بھلا ہم کر دیں گے مسلمانوں کو یا فرما برداروں کو مجرموں کی طرح؟ ایک مسلمان ہے جو کہ قانون کو نہ توڑنے والا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قانون نافذ کر دیے، جو احکامات بتا دیے ان کو فالو کرنے والا ہے، تو وہ، اور ایک مجرم ہے جو کہ قانون کو توڑنے والا ہے، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟
نہیں ہو سکتے نا، خود ہی مطلب ایک انڈرسٹوڈ ایک بالکل نارمل سی بات ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ گناہ گاروں یا مجرموں کی طرح نہیں ہو سکتے. فرما بردار اور جو نافرمان ہیں ان کے درمیان تو بہت بڑا فرق ہے. کیونکہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے اگر قیامت ہو بھی گئی نا تو وہاں بھی ہم مسلمانوں سے بہتر ہی ہوں گے. جیسے دنیا میں ہم مسلمانوں سے زیادہ آسودہ حال ہیں تو وہاں بھی ایسے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں یہ آیت فرما رہے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمان یعنی فرما بردار جو ہیں وہ مجرموں یعنی نافرمانوں کی طرح ہو جائیں گے. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف کیا ہے کہ دونوں کو ان کے اعمال کے حساب سے اجر دیا جائے. تو یہ اللہ کے عدل و انصاف کے خلاف ہے کہ دونوں کو یکساں جو ہے وہ سلوک دونوں کے ساتھ کیا جائے. تو جو نافرمان ہوں گے وہ یقیناً جہنم میں جائیں گے، اور جو فرما بردار ہوں گے یعنی مسلمان ہوں گے اور فرما بردار ہوں گے تو وہ پھر جنت میں جائیں گے. مالکم کیا ہے تمہیں، کیف تحکمون کیسے تم فیصلے کرتے ہو، یعنی کس طرح کی تم باتیں کر رہے ہو، تمہاری پاس عقل نہیں ہے کہ تم اس سے سوچو، تم کس طرح کی بیوقوفانہ باتیں کر رہے ہو. ام لکم کتاب فیہ تدرسون، یا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے کہ تم اس کو پڑھتے ہو، یعنی تمہاری کوئی ایسی کتاب ہے جس میں لکھا ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی بھی کرو گے اور اس کے باوجود تمہیں جو انعامات دیے جائیں گے، نعمتیں دی جائیں گی. کوئی ایسی کتاب ہے تو پیش کرو اس کو، اس میں جس میں لکھا ہوا ہے ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ بے شک تمہارے لیے اس میں البتہ وہ ہے جو تم پسند کرتے ہو. یعنی جس ایسی کتاب جس میں جس بات کا تم دعویٰ کر رہے ہو کیا کہ تم جو ہے وہ جنت میں جاؤ گے یا تم جیسی بھی نافرمانی کے کام کرو گے تمہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. تو کیا کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو کہ اس میں تمہاری من مانی باتیں ہوں، یعنی جو تم کہہ رہے ہو وہ اس میں لکھا ہوا ہو اس کتاب کے اندر جو تم پسند کرتے ہو. تخیرون خیر سے ہے نا، خیر کا مطلب ہوتا ہے چننا، اپنے لیے جو ہے وہ پسند کرنا. ام لکم ایمان، یا تمہارے لیے قسمیں ہیں علینا ہم پر، بالغتن پہنچنے والی، الی یوم القیامتی قیامت کے دن تک. ان لکم لما تحکمون کہ بے شک تمہارے لیے البتہ وہ ہے جس کا کہ تم فیصلہ کرتے ہو. یا تم نے اللہ تعالیٰ فرما رہے اس آیت میں، آیت نمبر 39 میں، کہ تم نے ہم سے کوئی قسمیں لے لی ہیں جو قیامت تک باقی رہیں گی، اور تمہارے لیے وہ سب ہے جو تم اپنی طرف سے جو ہے وہ مقرر کر لو. یا یعنی کیا مطلب ہے کہ ہم نے تم سے کوئی پکا عہد لے رکھا ہے جو قیامت تک باقی رہے گا کہ تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا جو تم اپنے بارے میں فیصلہ کرو گے، یعنی نافرمانی بھی کرو گے اور پھر تمہیں اچھا اچھا بھی ملے گا. ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عدل اور انصاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کوئی بے انصاف نہیں ہے کہ وہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے اور مسلمانوں کے ساتھ نہ کرے. کس طرح کے تم فیصلے کرتے ہو. سلہم ایہم بذالک زعیم، پوچھے ان سے کوئی، پوچھے ان سے کون ان میں سے اس بات کا ضامن ہے، کون اس بات کا ذمہ دار ہے اور کون دعوے دار ہے کہ وہ قیامت والے دن ان کے لیے وہی فیصلہ کروائے گا جو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے کروائے گا. ایسا ہونا ناممکن ہے. مسلمانوں کو ہمیشہ جو ہے وہ اچھی جزا دی جائے گی اور ان کو جو ہے وہ بری سزا ملے گی. کیوں اس وجہ سے کہ انہوں نے جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کے کام کیے. تو کون اس بات کا ضامن ہے، کون قیامت کے دن ان کو جنت میں لے کے جانے والا ہے؟ کوئی بھی نہیں. ٹھیک ہے، ان کو ان کی عقلوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، ان سے کوسچنز کیے جا رہے ہیں. ام لہم شرکاء فلیأتوا، کیا ان کے لیے کچھ شریک ہیں، بس چاہیے کہ وہ لے آئیں ان کو، بشرکائہم ان کانوا صادقین، اپنے شریکوں کو اگر وہ سچے ہیں. کیا مطلب کہ جن لوگوں کو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رکھا ہے وہ ان کی مدد کر کے ان کو اچھا مقام دلوا سکتے ہیں، تو ان کو سامنے لے کر آئیں، ان کو سامنے پیش کریں تاکہ ان کی صداقت جو ہے وہ سامنے آ جائے. یوم یکشفو، اور جس دن کھول دیا جائے گا، ان ساقیوں پنڈلی سے، وید اونا اور وہ بلائے جائیں گے، السجودی سجدوں کی طرف، فلا یستطیعون تو نہ وہ استطاعت رکھتے ہوں گے. یعنی جس دن یک شفو کا مطلب ہوتا ہے، کشفا کا مطلب ہوتا ہے کھول دینا. تو جس دن کھول دیا جائے گا پنڈلی سے، یعنی یہ اس کا کیا مطلب ہے، پنڈلی سے کیا کھول دیا جائے گا. تو بعض جو ہے وہ کشف ساق سے مراد قیامت کے شدید جو مصائب ہوں گے اور ہولناکیاں ہوں گی وہ ہوں گی. یا پھر ایک اور جگہ پہ اس کی تفسیر یہ بیان ہوئی ہے کہ قیامت والے دن صحیح حدیث ہے اس کے بارے میں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا جس طرح اس کی شان کے لائق ہے. تو ہر مومن مرد اور عورت اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے. البتہ وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو دکھلاوے اور شہرت کے لیے سجدے کرتے تھے. وہ سجدہ کرنا بھی چاہیں گے لیکن ان کی ریڑھ کی ہڈی جو ہوگی وہ تختے کی طرح ایک ہڈی ہو جائے گی، جس کی وجہ سے ان کے لیے جھکنا ممکن نہیں رہے گا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے.
تو اللہ کی یہ پنڈلی کس طرح کی ہوگی، وہ اس کو کس طرح کھولے گا، اس کیفیت کو ہم جان سکتے ہیں اور نہ ہی بیان کر سکتے ہیں۔ اسی لیے جس طرح جو ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ کی آنکھ، کان اور ہاتھ وغیرہ پر ایمان رکھتے ہیں، اسی طرح پنڈلی کا ذکر بھی قرآن اور حدیث میں جو ہے وہ دیا گیا ہے، اور اس پر ہمارا ایمان رکھنا ضروری ہے۔ لیکن وہ کیسی ہوگی، کیا ہوگی، یہ ہم نہیں بتا سکتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اسی کا ذکر ہے کہ جس دن کھول دیا جائے گا پنڈلی سے اور وہ بلائے جائیں گے سجدوں کی طرف۔ تو یہاں پر دیکھیں بڑی سخت وعید ہے، جو لوگ دنیا میں سجدے نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف بلاتے ہیں نماز کی طرف، ہر وقت اذان دی جاتی ہے تو وہ اللہ کے آگے نہیں جھکتے، تو پھر وہ جب قیامت کے دن ان کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو وہ اس وقت بھی نہیں جھک سکیں گے، کیونکہ وہ دنیا میں اللہ کو نہیں پکارتے تھے، اللہ کے بارے میں سجدہ نہیں کرتے تھے، اللہ کے سامنے جھکتے نہیں تھے، تو وہاں پر ان کی ہڈی جو ہے وہ بالکل سخت ہو جائے گی اور وہ جو ہے وہ بینڈ نہیں ہو سکیں گے۔ خاشعتن ابصارہم ترہقہم ذلہ، نیچی ہوں گی ان کی نگاہیں اور چھا رہی ہوگی ان پر ذلت، کیونکہ شرمندگی کی وجہ سے، یعنی دنیا میں تو وہ بڑا تکبر کرتے تھے، انات کرتے تھے، ان کی گردنیں جو تھیں وہ اکڑی رہتی تھیں، لیکن وہاں پر ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، شرمندہ ہوں گی اپنے اعمال کی وجہ سے، اور ذلت اور خواری جو ہے وہ ان کے اوپر چھا رہی ہوگی۔ وقت کانوا یدعون، اور تحقیق تھے وہ بلائے جاتے، الی السجودی، سجدوں کی طرف، وہم سالمون، جبکہ وہ سلامت تھے، یعنی جب وہ دنیا میں بالکل ٹھیک تھے اور ان کو جب سجدوں کی طرف بلایا جاتا تھا تو وہ نماز کی طرف نہیں آتے تھے، صحت مند اور توانا تھے، اور اللہ کی عبادت میں کوئی چیز مانے نہیں تھی، کوئی چیز رکاوٹ نہیں تھی، لیکن دنیا میں وہ اللہ کی عبادت سے دور رہے تھے، تو اب جب ان کو بلایا جائے گا تو وہ سجدہ کرنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ فذرنی، پس چھوڑ دو مجھے، ومن یکذب، اور اسے جو جھٹلاتا ہے، بہذا الحدیث، اس بات کو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھے اور اس کلام کو جھٹلانے والوں کو آپ چھوڑ دیں، یعنی ان سے میں نمٹ لوں گا، آپ ان کی پرواہ نہ کریں، ان کو اگنور کر دیں۔ سنستدرجہم، عنقریب ہم آہستہ آہستہ لے جائیں گے ان کو، من حیث لا یعلمون، جہاں سے وہ جانتے نہیں ہوں گے، یعنی ہم ان کو آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچیں گے، یعنی ان کو ابھی تو ڈھیل ملی ہوئی ہے، لیکن وہ رسی اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچتے رہیں گے، اس طرح کہ ان کو معلوم بھی نہیں ہوگا۔ استدراج جو ہے وہ ڈھیل دینے کا، ڈھیل دینے کو کہتے ہیں، یعنی ان کی نافرمانی کے باوجود، دنیاوی مال و اسباب کی فراوانی، وہ سب کچھ ان کے پاس ہونے کے باوجود وہ اس کو اللہ کا فضل نہیں مانتے، تو پھر کیا ہے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ نہیں کرتے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے قانون امہال ہے، یعنی ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، لیکن جب وہ گرفت کرنے پر آئے گا تو پھر ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو چھوڑ دیں، جو جھٹلاتے ہیں اس بات کو، یعنی قرآن کریم کو، آپ کی سنت کو، ان قریب ہم ان کو اپنی طرف کھینچ لیں گے جہاں سے وہ جانتے بھی نہیں ہوں گے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں مہلت دے رہا ہوں ان کو، ان کیدی متین، بے شک تدبیر میری نہایت ہی مضبوط ہے۔ ام تسألہم، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں ان سے، اجرن فہم، کسی اجر کا، تو وہ من مغرم مثقلون، تاوان سے دبے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوئی اجرت تو نہیں مانگ رہے تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو جو ہے وہ اللہ کا پیغام دے رہے تھے، ان کو جو ہے وہ آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے جو ہے وہ کوشش کر رہے تھے، تو فرمایا کہ کیا آپ ان سے کوئی اجرت مانگ رہے ہیں کہ جس کے تاوان سے یہ دبے جا رہے ہیں، کہ آپ پر ایمان نہیں لا رہے اور آپ جو ہے وہ ان سے اتنی زیادہ اجرت مانگ رہے ہیں کہ آپ کی طرف نہیں آ رہے؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ ام اندہم ام اندہم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس یکتبون، یا ان کے پاس کوئی غیب ہے جس میں وہ لکھ رہے ہیں، یعنی ان کے پاس کوئی غیب کا علم ہے جس کو کہ وہ خود لکھ رہے ہیں، یعنی لوح محفوظ میں، اور ان کے پاس اس بات کا تصرف ہے کہ جو بات وہ چاہتے ہیں وہ نقل کر لیں گے، تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرنے اور آپ پر ایمان لانے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے، ان سے سوال کیا جا رہا ہے۔ فَاصْبِرْ، پس آپ صبر کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے آپ صبر کیجئے، لِحُکْمِ رَبِّکَ، حکم کے لیے اپنے رب کے، وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو مچھلی والے کی طرح، کصاحب الحوت جو ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام یہاں پر مراد ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کی باتوں پر صبر کیجئے، یہ جو نافرمانیاں کر رہے ہیں، آپ کو نہیں مان رہے، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود ان کو جو ہے وہ پکڑیں گے اور ان کی رسی کو دراز کیا ہوا ہے، لیکن ایک دفعہ وقت آئے گا کہ ان کی رسی کھینچ لی جائے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے اور اس مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام کا میں نے آپ کو پورا واقعہ سنایا ہوا ہے نا، کہ وہ عذاب آنے سے پہلے اپنی قوم کو چھوڑ کے نکل گئے تھے،
اور کشتی میں جا کے بیٹھ گئے تھے، اور پھر کس طرح سے ان کو مچھلی نے نگل لیا تھا، یہ ساری باتیں میں نے آپ کو بتائی تھی نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیجیے گا جیسا یونس علیہ السلام نے کیا تھا. اذ نادا وہو مغزوم، جب اس نے پکارا اس حال میں کہ وہ غم سے بھرا ہوا تھا. جب مچھلی نے ان کو اگلا تھا نا، وہ مطلب مچھلی جب ان کے پیٹ میں تھی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا تھا نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو یہاں اسی کی بات ہو رہی ہے. لولا ان تدارکہ، اگر نہ ہوتی یہ بات کہ پا لیا اسے نعمت من ربی ہی، ایک نعمت نے اس کے رب کی طرف سے. یعنی نعمت کیا تھی؟ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ تسبیح کے کلمات سکھا دیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ورنہ تو وہ بہت ہی غمگین تھے، غم سے بھرے ہوئے تھے کہ میں نے اللہ کی بات اللہ کا عذاب آنے سے پہلے ہی اپنی قوم کو چھوڑ دیا تو شاید اللہ نے مجھے اس کی سزا دی ہے. تو وہ اللہ سے دعا کرتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو یہ نعمت ہی تھی جو اللہ نے ان کو سکھائی تھی. لنبذا، البتہ وہ پھینک دیا جاتا، بالعراء وہو مذموم، ایک چٹیل میدان میں، اور وہ مذمت زدہ ہوتا. تو یہاں پر جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اس کو رب کی نعمت نہ پا لیتی تو وہ برے حالوں میں چٹیل میدان میں ڈال دیا جاتا. یعنی اللہ تعالیٰ اگر ان کو توبہ اور مناجات کی یا دعا کی توفیق نہ دیتا، ان کی دعا کو قبول نہ فرماتا، تو ان کو ساحل سمندر کی بجائے ان جو ہے وہ ان کو ایسے بنجر میدان میں پھینک دیا جاتا کہ وہاں وہ ختم ہو جاتے، جان سے چلے جاتے. لیکن یہاں پر کیا ہوا تھا، جب مچھلی نے ان کو اگلا تھا تو ان کا جسم پورا جو تھا وہ پورا خراب ہو گئی تھی ان کی اسکن. لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک کدو کی بیل اگا دی تھی، اور اس کے سائے سے وہ جو تھے وہ ٹھنڈک پاتے تھے، اور اس کو وہ کھاتے بھی تھے اور اپنے اس پر لگاتے بھی تھے. تو ایک بیل دار درخت ان کو وہاں لگا دیا تھا. تو یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی تھی. فرمایا فش تباہ، تو چن لیا اسے ربہ، اس کے رب نے، فجعلہ من الصالحین، تو بنا دیا اس کو صالح لوگوں میں سے. یعنی ان کی جو بھی غلطی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اور پھر ان کو دوبارہ سے نوازا. یعنی دوبارہ سے ان کو تندرست و توانا کر کے دوبارہ ان کو رسالت کے لیے اپنی قوم کی طرف بھیجا، اور ان کو جو ہے وہ نیکوکاروں میں سے کر دیا. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بے شک قریب ہے کہ جنہوں نے کفر کیا، لَيُزْلِقُونَكَ، البتہ وہ پھسلا دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بِأَبْصَارِهِمْ، اپنی نگاہوں سے، لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، جب وہ سنتے ہیں ذکر کو، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، کہ بے شک آپ جو ہیں وہ مجنون ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ قریب ہے کہ کافر اپنی تیز نگاہوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھسلا دیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جو حسد کی نگاہ ہوتی ہے نا وہ لگ جاتی ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ نظر کا لگنا جو ہے وہ برحق ہے. تو حدیث میں جو ہے وہ اس سے بچنے کی دعائیں بھی بیان کی گئی ہیں. اور آپ کو کوئی چیز اچھی لگے تو آپ نے اس کو کیا کہنا ہے، بارک اللہ، تاکہ آپ کو اس کی نظر نہ لگے. اور ایک اور کسی مفسر کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دعا پڑھ کر جس پر نظر لگ جائے، اس پہ پھونکی جائے تو اس کی نظر جو ہے وہ ہٹ جاتی ہے. لیکن ہمیں سنت سے یہ کوئی بات پتہ نہیں چلتی، لیکن ایک کسی روایت سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت اگر پڑھ کر جس کو نظر لگے اس پہ دم کی جائے تو وہ پھر وہ جو ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے. وما ہوا الا ذکر للعالمین، اور نہیں وہ مگر ایک نصیحت تمام جہان والوں کے لیے. یعنی یہ قرآن جو ہے وہ تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات بتاتے ہیں تو اس سے آپ کو جو ہے وہ ہدایت اور رہنمائی لینے کے لیے جو ہے وہ رہنمائی لینے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ ان کو نظر لگا دیں، ان کو دیکھ کر اس ذکر کو سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ نظر لگا دیں. تو یہاں پر اس چیز کا جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ قریب ہے کہ جنہوں نے کفر کیا وہ آپ کو پھسلا دیں اپنی نگاہوں سے جب وہ سنتے ہیں ذکر کو، اور وہ کہتے ہیں کہ بے شک آپ جو ہے وہ مجنون ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن تو ایک ذکر ہے، نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے. صدق اللہ العلی العظیم.